بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا تو فرمایا ہے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے، قوم سے ان کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا کوئی بندہ جو کام کرتا ہے، جس پہ محنت کرتا ہے، جس پہ جان لڑاتا ہے، اس کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ وہ چاہتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے اقتدار کے لیے یا پھر کوشش کرتا ہے مال کے لیے۔ ہر بندے کی محنت اور کاوش حصول زر کے لیے ہوتی ہے، کاروبار کرتا ہے یا سیاست کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے تو ساری محنت وہ مال و دولت کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا میں جو تمہارے ساتھ محنت کر رہا ہوں اور تمہیں سینکڑوں برسوں سے تبلیغ کر رہا ہوں، تو کیا میں نے تم سے کوئی دولت یا چندہ یا کوئی روپیہ پیسہ مانگا ہے؟ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں نے اس سارے مجاہدے، ساری محنت کے بدلے تم سے کوئی مال طلب نہیں کیا۔ تم ذرا اس بات کو سوچو کہ اگر میں دنیا کی کوئی نعمت تم سے نہیں مانگ رہا تو یقیناً میرا مجاہدہ آخرت کے لیے ہے، کوئی تو مقصد ہوگا۔ یعنی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں جب تم سے دنیا کا نفع نہیں چاہتا تو پھر میرا مجاہدہ آخرت کے لیے ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میں جو مجاہدہ کر رہا ہوں، جو محنت کر رہا ہوں، تم سے جو تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، اس کے باوجود تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں، تو اس سارے کا معاوضہ میرے اللہ پر ہے۔ اس سارے کا اجر، اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور اللہ کریم تبھی اجر دیں گے جب میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو اجر اللہ پر تو نہیں آئے گا، اور پھر اپنی طرف سے بات کروں تو اس کا مقصد حصول زر تو ہوگا، میں تم سے کچھ چاہوں گا، لیکن میں نے تم سے تو کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ تو تم یہ سوچتے نہیں کہ ایک شخص صدیوں سے ایک بات پہ محنت کر رہا ہے تو آخر کچھ تو مقصد ہوگا، اور میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، میرا اجر مجھے اللہ دے گا۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً جتنے ذکر خیر آیا ہے قرآن کریم میں، تو دو باتیں تمام کی طرف منسوب ملتی ہیں قرآن کریم میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ مشترک تھا جو ہر نبی نے پیش کیا، اور دوسرا کوئی دنیاوی معاوضہ کسی سے طلب نہیں فرمایا، کوئی چندہ، کوئی پیسہ، کوئی خدمت، کوئی بڑائی کسی نبی نے کوئی طلب نہیں کی، اس لیے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں اور ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کریم عطا فرمائیں گے، جس کا کام ہے وہ مزدوری عطا فرمائیں گے۔ اس میں علماء اور صوفیاء کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو اس کے معاوضے میں ہمیں دنیا طلب نہیں کرنی چاہیے۔ جو علماء مدارس میں، مساجد میں تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی، اس کا جواز بھی یہ ہے کہ وہ دینی کام کا بدلہ نہیں ہوتی، دین کا جو کام کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں اللہ دے گا۔ ان کا جو وقت لے لیا جاتا ہے مدرسے میں یا مسجد میں، انہیں پابند کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت کا معاوضہ دیا جاتا ہے مساجد کو بھی یا خطیب حضرات کو بھی یا مدارس کے علماء کو بھی، کیونکہ ان کا وقت پابند کیا جاتا ہے، وہ کہیں اور جا نہیں سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، ملازمت نہیں کر سکتے، تو جو وقت لیا جاتا ہے اس کا معاوضہ انہیں دیا جاتا ہے، اور اسی معاوضے پر انہیں قناعت کرنی چاہیے۔ یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی مجھے جوتا لا دے اور کوئی مجھے تحفے میں کپڑا لا دے اور کوئی میرے پاؤں دبا دے اور کوئی مجھے وضو کروا دے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ دین کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح صوفیاء حضرات تصوف کے نام پہ، علماء کو بھی بڑی اہمیت ملتی ہے، لیکن تصوف کے نام پہ بندے کو بہت زیادہ اہمیت مل جائے۔ اب وہ لوگوں سے یہ توقع رکھ کے بیٹھ جائے کہ میرے لیے تحفہ کیا لائے ہیں، مجھے پیسے کسی نے کتنے دیے ہیں، میرے پاؤں کس نے دھلا دیے ہیں، میرا ہاتھ کس نے چوما ہے، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو اللہ اللہ سکھاتا ہے تو یہ اللہ کے لیے سکھاتا ہے اور یہ اللہ کا کام ہے، اس پر احسان نہ کرے۔ اور یہ بہت بڑا درس عبرت ہے۔ ہمارے ہاں ساتھیوں کو اور بالخصوص بیویوں کو بڑا شوق ہے، ہم فلاں کے گھر ذکر کرانے جائیں، ہم فلاں کے گھر ذکر کرانے جائیں، اپنے معمولات باقاعدگی سے نہیں کرتے، یعنی خود کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، تو پھر اتنی آپ کو خواہش پیدا ہو گئی دوسروں کے گھر جا کر کرانے کی، اس میں وہ تھوڑی سی پیری بن جاتی ہے نا، بزرگی بن جاتی ہے۔ پھر جس گھر میں گئے کچھ نہ کچھ چائے پکوڑے، کچھ خدمت خاطر بھی ہو گئی، وہ ممنون بھی ہو گئے، یہ اشتہار بھی ہو گیا کہ یہ بیوی بڑی نیک ہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے۔ تو اگر یہ چیزیں بندہ چاہے گا تو یہی معاوضہ بن جائیں گی، پھر اللہ اللہ کا ثمر نہیں ملے گا۔ سو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں مشائخ کی لوگ خدمت کرتے ہیں، لیکن شیخ کا کام ہے کہ اس کے پاس فقیر آ جائے تو اس کی بھی وہی تربیت کرے، اور کوئی بڑے سے بڑا اسے تحفے دے تو تربیت اس کی بھی برابر کرے۔ اسے نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی نے کچھ دیا ہے یا دیا ہے تو اللہ کو دیا ہوگا، نہیں دیا تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ شیخ کو چاہیے کہ اپنا کام کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے۔
امیر غریب میں تفریق نہ کرے. اسی طرح علماء جو دین کے حوالے سے ووٹ مانگتے ہیں کہ ہم دینی خدمت کر رہے ہیں ہمیں ووٹ دو، یہ جائز نہیں ہے. دینی خدمت آپ ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں؟ دینی خدمت کا بدلہ اللہ سے لیں. ووٹ جس طرح عام آدمی دوسرے کھڑے ہیں مانگ رہے ہیں، آپ بھی کھڑے ہوں مانگیں، اس میں دین کا حوالہ نہ دیں. فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں نے تم سے کوئی دولت طلب نہیں کی. ان اجر یا اللہ علی اللہ، میرا معاوضہ میرے اللہ کے ذمہ ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو غریب لوگ ایمان لائے ہیں مجھ پر، اور یہ تو ان کی کوئی رائے بھی صاحب نہیں ہے، اور بھوکے مفلس لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کپڑا جوتا پیسہ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں، تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں آپ کی بات مان کر، آپ ان لوگوں کو بھگا دیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا. میں نہ امیروں کا نبی ہوں نہ صرف غریبوں کا، میں اللہ کی طرف سے پوری قوم کی طرف اللہ کا نبی ہوں. اس میں امراء بھی ہیں غرباء بھی ہیں. میرا کام ہے اللہ کا پیغام سب کو پہنچانا. تم بدبخت ہو دنیا کے نشے میں آ کر تم بھول گئے اللہ کی عظمت کو، اور ان غریبوں پر اتنا تو اللہ کا کرم ہے کہ ان میں سے چند نے، چلو کچھ نے مانا تو صحیح، تو تمہارے خیال میں جو ایمان لے آئے انہیں بھگا دوں، پھر تم آ کر بیٹھو گے، پھر تم غور کرو گے، پھر فیصلہ کرو گے کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ کیا بات ہے؟ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی بارگاہ میں آدمی کی نیت، ارادہ اور خلوص قبول ہوتا ہے. تم ابھی تک اللہ کی بارگاہ میں بھی تم اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے اور دوسروں کو حقیر جانتے ہو، تو یہ تو بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہی غلط ہے. تم بھی ایک مخلوق ہو اللہ کی، وہ بھی مخلوق ہیں. اس نے کسی کو دولت زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، اس سے کیا فرق پڑتا؟ انہم ملاقو ربہم، یہ جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ غریب ہیں اور فقیر ہیں اور ان کا لباس پھٹا ہوا ہے اور ان کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کا حلیہ ٹھیک نہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، انہیں بھگا دو. میں انہیں نہیں بھگاؤں گا. انہوں نے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تمہیں بھی جانا ہے، تمہارے کفر اور سخت دلی کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، ان کے ایمان اور ان کے خلوص سے بھی وہ واقف ہے. میں نے نہ انہیں بدلہ دینا ہے نہ تمہیں بدلہ دینا ہے. میں نے تو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف. جو قبول کرے گا اس کو اس کا اجر اللہ دے گا. انہیں بھی واپس اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہ جانے اور یہ جانے کتنا ان کو درجہ دیتا ہے، کتنا ان کو کتنی عظمت دیتا ہے، ان کو بخشتا ہے، یا ان کے اندر کی بات وہ جانتا ہے، اس کے مطابق ان سے سلوک کرے گا. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ محض جہالت کر رہے ہیں. تم دولت کے گھمنڈ میں یا مالدار ہونے کی وجہ سے یا دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے یا اقتدار یا امارت کی وجہ سے تم لوگ نری جہالت کر رہے ہو. جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ محض جہالت ہے، جاہلانہ بات ہے. فرمایا قوم ذرا یہ اندازہ لگاؤ کہ یہ لوگ تو اللہ کی خاطر آئے بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہیں، میرے پاس آئے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دین سکھائیں، اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھائیں اور ہمیں وہ راستہ بتائیں جس سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اب اگر میں ان کو بھگا دوں کہ تم بھاگ جاؤ جی تم غریب ہو فقیر ہو تو میں تمہیں نہیں بتاتا، تو پھر
اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مقابلے میں پھر میری مدد کو کون آئے گا؟ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھے، تو ان کو بھگانا تو ایسا ہے جیسے اللہ کی کوئی قاصد آئیں اور میں انہیں بھگا دوں، تو اگر میں انہیں بھگا دوں تو میں ینصرنی من اللہ، تو اللہ کریم کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ میرا تو کام اللہ کی طرف بلانا ہے، بھگانا نہیں۔ اس لیے میرے پاس جو بھی آئے گا میں اسے اللہ کا راستہ بتاؤں گا، اللہ کا نام سکھاؤں گا، اللہ کی عبادت کا طریقہ بتاؤں گا، یہ بتاؤں گا کن کاموں سے اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، کن کاموں پہ اللہ کریم خفا ہوتے ہیں، میں انہیں نہیں بھگا سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے؟ تمہیں اتنی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی؟ تم مقام نبوت کو سمجھتے ہی نہیں ہو، تم نے نبی کو بھی ایک سیاستدان سمجھ لیا ہے کہ غریب اور فقیر کے ساتھ ووٹ کم ہے اسے بھگا دو، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ جی ان کے پاس دولت ہوتی اور جو ان پر ایمان لاتا اسے بھی دولت کے ڈھیر عطا کر دیتے اور اللہ کے خزانے جو ہیں وہ بانٹتے، تو پھر تو ہم ان کے پاس جاتے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ نبی اور رسول کے ذمے ہے اللہ کے احکام، اللہ کا فرمان، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو پہنچانا۔ خزانے بانٹنا اس کا اپنا کام ہے، دولت دنیا دے، صحت دے، مرض بھیج دے، یہ الگ نظام ہے اس کا، کائنات میں چل رہا ہے۔ بدکار بھی بیمار ہوتے ہیں، نیک بھی بیمار ہو جاتے ہیں، بدکاروں پہ بھی افلاس آ جاتا ہے، نیکوں پہ بھی آ جاتا ہے، بدکار بھی امیر ہو جاتے ہیں، نیک لوگ بھی امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ نظام ہے اس کا جو چل رہا ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں میں بانٹ دوں گا؟ میں نے تو نہیں کہا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے تو تمہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میں بانٹتا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ غیب ہوتا ہے وہ بات، وہ علم جو کسی ذریعے سے معلوم نہ کیا جا سکے، کسی سبب سے پتہ نہ چلے، وہ ہوتا ہے غیب۔ انبیاء کے پاس ہمارا تو ایمان بھی غیب پر ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت و دوزخ ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، یہ ساری چیزیں غائب ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ لیکن اللہ کا نبی یہ ساری چیزیں جب بتاتا ہے تو اللہ اسے بتاتا ہے۔ جو بات بتا دی جائے وہ غیب نہیں رہتی، وہ علم غیب نہیں رہتی۔ انبیاء کو بذریعہ وحی بتا دیا جائے یا القاء کر کے بتا دیا جائے یا فرشتہ بھیج کر بتا دیا جائے، تو اسے قرآن کریم نے کہا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع نہیں دیتے، اپنے نبیوں میں سے جسے چاہتے ہیں جس چیز پر اطلاع کرتے۔ تو یہ جو انبیاء بیان فرماتے ہیں جس پر ہم ایمان بھی لیں، سب سے بڑا غیب تو یہ ہے، یہ نبی کو اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، یعنی نبی کو غیب پر مطلع فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی کی شان اتنی عظیم ہے کہ علوم غیبیہ اسے بتا دیے جاتے ہیں، ان کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نبی کا ارشاد جو ہوتا ہے امور غیبیہ کے متعلق، یہ اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے پڑھنے کی، وہ از خود اس کے علم میں ہر چیز حاضر ہے۔
اور اس کا علم حضوری ہے، اس کے علم میں ماضی یا مستقبل نہیں ہے، ہر چیز ہمہ وقت اس کے علم میں دست بستہ حاضر ہے، اس کا علم ماضی یا مستقبل سے بے نیاز ہے۔ وہ جو گزر چکی ہیں ان کو بھی ویسا ہی جانتا ہے، جو موجود ہیں ان کو جیسا جانتا ہے، جو آنے والی ہیں ان کو بھی ویسا ہی جانتا ہے جیسے جو چیز موجود ہے، اس لیے اس کا علم حضوری ہے۔ اور علم غیب خاص ہے، خداوندی ہے، خاص ہے، اللہ جل شانہ ہے، پروردگار کا خاصہ ہے کہ وہ غیب جانتا ہے۔ جو اطلاع نبی نوح علیہ السلام نے بھی تو سارا غیب قوم کو بتایا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، موت آئے گی، موت کے بعد حساب کتاب ہوگا، فرشتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، نظام کائنات چلاتے ہیں، میدان حشر ہوگا، اس میں حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ، یہ سارا غیب نہیں تھا، لیکن یہ تھا اطلاع عن الغیب، اللہ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی۔ اب ایک بات کہیں دنیا کے دوسرے ملک میں ہو رہی ہے، کوئی مجھے ٹیلی فون پہ بتا دیتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت وہاں بارش ہو رہی ہے، تو اتنے علم غیب تو نہیں ہے، اطلاع عن الغیب ہے، اگرچہ سب سے غائب ہے لیکن مجھے تو کسی نے بتا دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم اطلاع فرما دیتے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں، غیب جاننے والے نہیں ہیں، عالم الغیب صرف اللہ جل شانہ ہے، اور ان کو غیب پر مطلع فرما دیتے ہیں، تو پھر دوسرے ما و شما کی کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ جہالت کا یہ عالم ہے کہ کسی برائے نام صوفی کے پاس بھی لوگ جائیں نا، جسے تصوف بھی نہ آتا ہو، محض حلیہ بنا کر تسبیح پکڑ کر بیٹھو، تو کہتے ہیں جی آپ تو جانی جان ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہے، آپ کے پاس تو غیب کی خبریں ہیں۔ یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ اور جو سن کر قبول کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہے، مجھے سب پتہ ہے، وہ خود ان سب سے بڑا جاہل ہے۔ غیب خاصہ ہے، خداوندی ہے، اللہ کریم کا خاصہ ہے۔ مخلوق کے پاس ذرائع ہیں، اہل اللہ کو اللہ کشف یا وجدان یا القا اس طرح کی چیزیں عطا فرما دیتے، تو اگر کشف سے کوئی سمجھ آ گئی تو علم غیب تو نہیں ہے۔ ولی کا کشف تو قابل اعتماد تب ہے کہ جب وہ نبی کے ارشاد سے ٹکراتا نہ ہو۔ کشف صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر ٹکراتا ہے تو اسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ دوسری بات جو کشف کی ہے، نبی کا کشف ہو تو اس کی ساری امت مکلف ہے اسے ماننے کی۔ ولی کو صحیح کشف بھی ہو تو صرف وہ خود اس کے ماننے کا مکلف ہے، دوسرا کوئی بندہ اس کے کشف کا مکلف نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ولی کو کشف ہو اور خود بھی اس پر عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا، آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے۔ یعنی ولی کو جو کشف ہوتا ہے اگر اس پر وہ خود بھی عمل نہ کرے تو ممکن ہے دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، چونکہ کشف پر عمل کرنا صرف نبی کے کشف پر واجب ہے اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے تم سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، کھاتا پیتا ہوں، بیویاں ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، اس کے لیے محنت مشقت سے رزق حلال کماتا ہوں، وہ کام بھی کرتا ہوں، اور ساتھ میں اللہ کا نبی ہوں، رات دن تمہارے ساتھ بھی محنت کرتا ہوں۔ اور نوح علیہ السلام نے تو 950 سال مجاہدہ کیا، 950 سال تبلیغ فرماتے رہے اور محنت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے۔ جب بات انتہا کو پہنچی تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی کہ ذرا سوچو تو صحیح، میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میں بھی بشر ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، میری بھی ضروریات ہیں، مجھے کھانا بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، میری بیویاں بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں،
ضروریات بھی ہیں، میرا ایک گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، تو مجھے اپنی مزدوری بھی کرنی ہے، رزق بھی کمانا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، اور دن رات تمہارے ساتھ بھی محنت کر رہا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جن لوگوں کو، جو چند لوگ ایمان لائے ہیں، مفسرین کرام کے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ 950 سال میں ایمان لانے والے کم و بیش 80 کے قریب افراد تھے، خواتین و حضرات، مرد اور عورتیں ملا کر 80 کے قریب لوگ تھے جو ایمان لائے۔ یہ 950 سال کی پونجی تھی نوح علیہ السلام۔ تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، تمہاری نگاہوں میں جو لوگ حقیر ہیں، جو ایمان لائیں، کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا، اللہ ان پر انعام نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ غریب بھی اس کی مخلوق ہے، امیر بھی اس کی مخلوق ہے۔ جو خلوص سے اس کی ذات پر ایمان لاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اسے وہ نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ جانے یہ جانے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو دعوی ایمان لیے بیٹھے ان کے دل میں کیا ہے، کتنا خلوص ہے، کتنی طلب ہے اللہ کی رضا کی، کتنی اطاعت کرتے ہیں، کس خلوص سے کرتے ہیں۔ یہ معاملات میرے جاننے کے نہیں ہیں۔ میرا کام ہے جو ایمان لاتا ہے اسے دین کی تعلیم کرتا جاؤں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ انی اذا من الظالمین، اگر میں کہوں کہ چونکہ یہ غریب فقیر ہیں، مفلس ہیں، انہیں تو اللہ کچھ نہیں دے گا، تو یہ زیادتی ہوگی، میں یہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ ہاں، سب کا معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ خلوص سے ایمان لاؤ اس پر اور اللہ کے حکم پر عمل کرو، اللہ کریم راضی ہوں گے اور انعام عطا فرمائے۔ اب کس میں کتنا خلوص ہے، کون کتنا عمل کرتا ہے، یہ جاننا اللہ کا کام ہے، میری یہ ذمہ داری نہیں۔ یہ رب جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ تو ان کی بدبختی جاگی اور وہ کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا۔ ذرا ان کا نظریہ دیکھیں کہ تبلیغ حق کو وہ فساد کہہ رہے، جھگڑا کہہ رہے، کہ مدت ہوئی تم نے ہمارے ساتھ ایک فساد ڈالا ہوا ہے، ایک جھگڑا ڈالا ہوا ہے۔ فاکثرت جدالنا، اور مدت ہو گئی، بڑا عرصہ بیت گیا، بڑا لمبا جھگڑا آپ نے کیا ہے، 950 سال گزر گئے ہیں یار، اب تو بس کر دو، کبھی تو ختم کرو۔ تم ایک بات کو لے کر کھڑے ہو گئے اور 950 سال بیت گئے اور تم وہی بات دہرائے جا رہے۔ اب ایسا کرو کہ جو تم ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہو نا کہ اللہ کو نہ ماننے پر عذاب آ جائے گا، اللہ کی اطاعت نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے گی، اللہ کریم کے آگے عاجزی نہیں کرو گے تو تباہ ہو، تو یار وہ تباہی اور وہ طوفان اور وہ بربادی جو تم کہتے ہو وہ لے آؤ۔ اور یہ بدنصیبی کی انتہا تھی۔ اگر وہ یہ نہ کہتے تو اللہ کریم ہے، شاید کچھ عرصہ اور چلتے رہتے۔ ابو جہل نے بیت اللہ شریف کے پردے پکڑ کر کہا تھا ان کان ھذا ھو الحق، جو کچھ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارا حق ہے تو اللہ کریم ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج دے، امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ پھر جو کرنا ہے کر گزر، ہم نہیں مان رہے۔ دنوں بعد ہی میدان بدر میں اس نے دیکھ لیا۔
اللہ کی گرفت جب آئی تو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ ان کی بھی جب بدبختی آئی تو کہنے لگے اے نوح علیہ السلام آپ نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا۔ یہ کہ کیسی عجیب بات ہے، آپ آج اگر دین پر طرز کرنے والوں کی باتیں سنیں اور جو مشرکینوں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے وہ باتیں یکجا کریں تو وہ جملے اور الفاظ تک ایک جیسے ہیں۔ اب صرف وہاں تک نہیں، فرعون نے جو جملے کہے تھے آج بھی لوگ وہ جملے کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جو کفار نے کہے تھے قد جادلتنا فاکثرت تو یار وکھرا رگڑا پایا، تو ساڈے گاٹے پہ ہیں، تو ایک وکھرا جھگڑا پایا، آج بھی لوگ کہتے ہیں مولویوں نے الگ فساد ڈالا ہوا ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، جملے بھی وہی ہوتے ہیں؟ کیوں؟ انہیں کسی نے، آج کے لوگوں کو کسی نے یہ پڑھائے تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کو مشرکین نے یہ کہا تھا، یا حضور کو ابو جہل نے یا مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا۔ یہ ہوتی ہے قلبی مشابہت۔ اگر قلب کی مشابہت نبی سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، نور ایمان نصیب ہوگا، اطاعت الہی اور اتباع نبوی نصیب ہوگا، تو قلب کی اور دل کی مشابہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی اور منہ سے وہ کلمے نکلیں گے جو حضور نے ارشاد فرمائے۔ اگر کوئی کفر کی اور نافرمانی کی اور برائی کی راہ اختیار کرے گا تو قلب کی مشابہت ان کفار سے ہو جائے گی جو انبیاء سے ضد کرتے تھے، اور جب مشابہت ہوگی تو اس میں وہ الفاظ، وہ جملے آئیں گے جو کفار انبیاء کو کہتے تھے۔ اب یہاں کفار کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو قد جادلتنا، آپ نے ہم سے فساد برپا کر دیا، جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، بڑا لمبا ہو گیا آپ کا فساد۔ آج بھی آپ سن رہے لوگ کہتے ہیں مولویوں نے فساد ڈالا، بلکہ ایک دن تو کوئی کہہ رہا تھا کہ ان سارے مولویوں کا جہاز بھر کے انہیں سمندر میں ڈبو دینا چاہیے۔ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آخر دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، باعزت بھی لوگ ہیں، بے عزت لوگ بھی ایسے ہیں جن کی بے آبرو لوگ ہیں، کوئی آبرو نہیں۔ اسی زمین پہ کنجر اور گانے بجانے والے اور مانگ کر کھانے والے ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، اور کسی کو جہاز بھر کے ڈبونے کی بات کوئی نہیں کرتا، صرف مولوی کو جہاز بھر کے ڈبو دیا جائے۔ اور جب دین کی کوئی بات کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ فساد کر رہا ہے۔ سیاسیات میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا القاب دے رہے ہیں آج کل، سٹیج پر کھڑے ہو کر کتنے کتنے ذاتی زندگیوں پر تانے کر رہے ہیں، اور کس کس کا برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے خانگی حالات بھی معاف نہیں کیے۔ تمہاری ماں ایسی تھی اور تمہاری بیٹی ایسی تھی، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ہمارے حکمرانی کے خواب دیکھنے والے لوگ، یہ ذرا ان کے اخلاقیات دیکھیے اور ان کی تمنائیں دیکھیے۔ اس کردار اور اس اخلاق کے لوگ اقتدار میں آئیں گے تو اللہ اس عذاب سے پناہ دے۔ انہیں کوئی نہیں کہتا تم فساد کر رہے ہو، اگر کہیں بھی بڑے مہذب لہجے سے۔ رات کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، انہیں اتنی سخت زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، نفاذ اسلام کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات، کہتے ہیں اس نے نیا فساد ڈال دیا۔ تو یہ دین کو فساد کفار نے زمانہ قدیم سے کہا ہے، یہ نیا فساد انہوں نے ڈال دیا۔ ہر کوئی آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور بے شمار مذاہب تھے مکہ مکرمہ میں، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت کر رہا تھا۔ نبی کریم آئے اور انہوں نے ایک نیا فساد ڈال دیا اور سب کو کہہ دیا تم غلط ہو، صرف میں ٹھیک ہوں۔
تو اپنا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے دل کی مشابہت کس طبقے کے ساتھ. دوسروں کے دل کے حال تو اللہ جانتے ہیں، ہم دوسروں پر فتوے لگاتے رہیں تو یہ زیادتی ہوگی. ہر بندے کے دل کا حال اللہ جانتا ہے. ہم نے تو عمومی بات کی ہے کہ عموماً رویہ یہ ہے. جو کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، خود ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ میرے دل کی مشابہت کس کے ساتھ ہے. میرے دل میں بھی وہ کفار والے تانے آتے ہیں یا انبیاء والی خوبصورت باتیں آتی ہیں. تو کہنے لگے فاتنا بما تعدنا، اور روز جس سے دبکا میں دھمکاتا ہے اور روز وعدہ کرتا ہے عذاب آ جائے گا، لے آؤ عذاب کہاں ہے. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو تو پھر لے آؤ عذاب. ہم نہیں مانتے بھائی، لے آؤ عذاب. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، فرمایا میں عذاب لانے والا بھی نہیں ہوں. عذاب لانا یا انعام دینا اللہ کا کام. میں بتانے والا ہوں کہ ان کاموں پہ عذاب آئے گا، ان کاموں پہ انعام ہوگا. یہ میرا منصب ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. عذاب بھیجنا اس کا اپنا کام ہے، بھیج دے، جب چاہے گا بھیج دے گا. میں تمہیں بر وقت بتا رہا ہوں کہ ان کرتوتوں کے نتیجے میں تم پر عذاب آئے گا. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر اللہ نے چاہا تو وہ عذاب لائے گا تم پر. میرا کام عذاب لانا یا کسی کو تباہ کرنا نہیں ہے. میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. میرا کام ہے بر وقت تمہیں آگاہ کر دینا کہ ان کرتوتوں پہ اللہ کی گرفت ہوگی اور عذاب آئے گا. اور اللہ نے جب چاہا اور اس نے عذاب بھیج دیا، وما انتم بمعجزین، پھر تم اسے روک نہیں سکو گے. پھر تم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ عذاب الہی کو روک دو. اور دوسری بات فرمایا وہ میں تمہیں بتا دوں، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. جب تم نے اللہ سے بات بگاڑ لی اور اتنے دیدہ دلیر ہو گئے کہ کہتے ہو لو عذاب اللہ کا کہاں ہے، تو پھر میری نصیحت بھی کوئی کام نہیں کرے گی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیونکہ نصیحت بھی تب فائدہ دیتی ہے کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے ہو تو وہ اللہ کی بات سنے. تو جب تمہارے دل کا، تمہارے باطن کا، تمہارے قلب کا تعلق ہی منقطع ہو گیا اور تم اللہ کو للکارنے لگ گئے کہ جو کر سکتا ہے کر لے، اللہ ہمارا جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، تو اس حال میں تو نصیحت بھی تمہیں فائدہ نہیں کرے گی. میں تو نصیحت کرتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. گناہ جب بڑھتے ہیں، برائیاں جب بڑھتی ہیں تو اللہ سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک حد ہے کہ برائیاں ہی برائیاں رہ جاتی ہیں اور اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اور آدمی کیا اٹھتا ہے، کوئی نہیں یار پتہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، آخرت کیا ہے، تو جائیں گے تو دیکھ لیں گے یار، کہتے ہیں آخرت ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. جب بات یہاں پہنچ گئی تو دل کا تعلق ٹوٹ گیا، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. اب اس سے آگے بڑی تو کر لے، خدا نے جو کرنا ہے، اللہ نے جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے. یہ پھر بات اور آگے بڑھ گئی. تو فرمایا جب اللہ سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا، اللہ نے تم میں قبولیت کی استعداد ہی سلب کر رہی ہے اور تم میں صرف بغاوت کی استعداد رہ گئی، تو پھر میری نصیحت بھی تمہیں کیا فائدہ دے گی. هو ربکم، وہ تمہارا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں شعور دیا، تمہیں عقل دیا، تمہیں مکلف بنایا، تمہیں روزی دے رہا ہے، اولادیں دی، دولت دی، گھر دیے، عہدے دیے اور دیے جا رہا ہے. وہ تمہارا پروردگار ہے. جب تم میری بات سے گزر گئے اور تم نے اللہ کریم کو للکارا تو وہ تمہارا پروردگار ہے. معاملہ اب تمہارے اور اس کے درمیان ہے، وہ جانے تم جانو.
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں، مجھے بھی اور تم کو، سب کو اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل افتریتہ فعلی اجرمی انا بری مما تجرمون۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ ساری باتیں میں نے اپنے پلے سے گھڑ لی ہیں، یہ کتاب بھی میں نے اپنے پلے سے گھڑ لی ہے، یہ صحیفہ بھی میں نے بنا لیا ہے، یہ جو واعظ کرتا ہوں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور آخرت اور فرشتے اور قیامت اور یہ فرائض اور یہ نوافل اور واجبات، تو یہ سارا میں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ افتراء ہوتا ہے خواہ مخواہ جھوٹ کسی پر باندھ۔ جب میں کہتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے تو تمہارا خیال ہے کہ میں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ تو یہ دیکھو کہ اگر یہ میں نے جھوٹ باندھا ہے تو پھر اس کا جرم مجھے بھگتنا ہوگا۔ یہ دیکھ لو کہ اس کے بدلے میں نے تم سے تو کچھ نہیں لیا، نہ مال لیا، نہ دولت لی، نہ شہرت لی، نہ تم سے حکومت طلب کی، نہ تم سے میں نے کوئی اقتدار مانگا، تم سے تو کچھ نہیں نہ لیا۔ اب تم کہتے ہو جو میں واعظ کرتا ہوں یہ میں نے خود جوڑ لیا ہے، تو پھر میں نے اللہ پر جوڑا ہے۔ تمہارا تو میں نے کچھ نہیں لیا، تم سے تو میں بری ہوں۔ اگر یہ غلط ہے تو اس کا جرم مجھ پر ہوگا، لیکن یہ بھی یاد رکھو جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ تم بھگتو گے، میں اس سے بھی بری ہوں۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ۔ جو کچھ تم کر رہے ہو نا وہ تم بھگتو گے، میں بحمد اللہ اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس میں ایک بڑی لطیف سی بات ہے، اللہ کریم سمجھ دے تو بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بات نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے، سلف صالحین سے ثابت نہ ہو، بندہ خود بنا لے اور کہے یہ بھی ثواب ہے، اس کا ذمہ دار نبی کریم نہیں ہو۔ یہ وہ جانے اور رب جانے۔ آج کل وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگ رسومات پر عمل کرتے ہیں، فرائض کی پرواہ نہیں کرتے، اور عجیب عجیب وظیفے لوگوں نے ایجاد کر دیے ہیں جن کی سند حدیث میں نہیں ملتی، جن کی سند متقدمین سے نہیں ملتی، جو نبی کریم۔ اور وظیفوں کو تو چھوڑ دو، درود اتنے بن گئے ہیں پتہ نہیں کس کس نام سے جو حضور نے نہیں فرمائے، اور پھر ان کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ اگر یہ درود 40 دن پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، اور 30 دن پڑھو تو وہ ہو جائے گا، اور 20 دن پڑھو تو نوکری مل جائے گی، اور اس طرح کے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو بارگاہ نبوت میں کوئی گھاس نہیں ڈالے گا۔ نبی کریم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے، جو حضور نے فرمایا نہیں۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کے بنائے ہوئے درود اگر پڑھنے ہیں، اب مجھے لکھتے ہیں کہ میں یہ درود پڑھوں، میں کہتا ہوں بھائی جو حدیث میں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور یہ درود جو کسی نے جوڑ کے بنا دیا ہے تو اس کو نماز میں پڑھو۔ کہتے ہیں جی اس سے نماز تو نہیں ہوتی، تو نماز نہیں ہوتی تو پھر یہ کیوں پڑھتے ہو؟ پتہ نہیں کس کس نام سے کس کس نے لکھ دیے ہیں، نام ان کا درود ہے، اور کوئی شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ملتی، اور عجیب عجیب وظیفے ہیں۔ میں وہاں گلگت تھا تو ایک بڑے معتبر آدمی نے مجھ سے پوچھا جی میں قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں، پڑھا کروں؟ میں نے وہ کیا ہے؟ جی وہ پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کا قصیدہ ہے۔ میں نے کہا پیر عبدالقادر جیلانی یہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کیوں پڑھنا تھا جی؟ تو میں نے کہا انہوں نے نہیں پڑھنا تھا تو تمہارے سر میں کیا درد ہے، تم کیوں پڑھتے؟ جو وہ اگر تم ان کا اتباع کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ وہ پڑھتے تھے وہی تم بھی پڑھو۔ وہ کیا پڑھتے تھے جی؟ وہ قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے کہا تم قصیدہ پڑھنے کی وجہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی نے ان کی شان میں قصیدہ لکھ دیا
تو شاعر لکھتے رہتے ہیں، کچھ اس میں سچ ہوگا، کچھ اس میں مبالغہ ہوگا۔ تمہیں وظیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وظیفہ پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، وظیفہ پڑھنا ہے تو حدیث کو پڑھو، وظیفہ پڑھنا ہے تو درود شریف پڑھو، اور مسنون درود شریف پڑھو، جو حدیث میں مذکور ہے وہ پڑھو، جن کے پڑھنے کا حضور نے راستہ بتایا وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رات بھی ایک میل تھی، ایک درود ہے جی تن جی نہ اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، میں پڑھا کروں، میں نے کہا نماز میں پڑھا کرو، زیادہ مصیبتیں دور ہوں گی۔ یار خود سے گھڑ کے بنا لینا اور سمجھنا اس کا بڑا فائدہ ہوگا تو یہ بڑا ظلم ہے۔ یہی بات یہاں نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، جو رسومات تم کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں، اگر وہ جرم ہے تو میں مجرم ہوں، لیکن جو تم کہتے ہو اور تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیزیں ایجاد بندہ ہیں ان کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئے گی، آپ کی ذات اقدس اسے قبول نہیں فرمائے گی۔ اس لیے جو عبادت کے نام پر جو کچھ بھی کرنا ہے تلاش کرو کہ کیا یہ سنت میں موجود ہے تو ضرور کرو، اگر حضور کا حکم ہے تو سر کے بل کرو، اگر بعد میں کسی نے جوڑ کے بنا دیا تو اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، وہ ہمارا نبی نہیں ہے، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ۔ علماء کا، صوفیاء کا، اہل اللہ کا، نیکوں کا کام ہے کہ حضور کی باتیں عوام تک پہنچائیں، نہ یہ وہ نیک نہیں ہے جو اپنی طرف سے چند شعر جوڑ کر آگے پہنچا دو کہ یہ پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ بڑا ظلم ہے اپنے آپ ساتھ۔ وہ کارساز کریم ہے، وہ ہمارے سارے کا یار 10 کھرب سیل ہے ایک وجود میں ہر آدمی کے، اتنے چھوٹے ہیں کہ ایک وجود میں 10 کھرب ہیں، ایک ایک سیل کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حیات بنتی ہے اور وجود کام کرتا ہے۔ وہ جس باریک بین نے ان 10 کھرب سیلوں پر کنٹرول ہے اور کس کو کہاں جوڑنا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے وہ کر رہا ہے، اسے بڑے بڑے کاموں کا پتہ نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے، وہی کرتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے سوچتے رہتے ہیں فلاں نے کر دیا، فلاں نے کرتا، وہی ہے۔ اہل اللہ سے اللہ کا راستہ سیکھو، اہل اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سیکھو، اہل اللہ سے اللہ کے رسول کے اتباع کا طریقہ اور سلیقہ سیکھو، اور جو اس کے علاوہ رسومات کی طرف لے جائے وہ خود بھی گمراہ ہے، اور جو اس کے ساتھ چلے گا اس کو بھی گمراہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔